ایک دفعہ ایک سیاسی استحکام چلا گیا تو یہ سنبھال کوئی نہیں سکے گا. اور خاص طور پہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو لوگ 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارا ملک کے مسئلے ان کے دور میں شروع ہوئے، تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے نہیں سنبھالنا. تو میں نے اپنی طرف سے پوری جو نیوٹرلز تھے ان کو پوری طرح میں نے آگاہ کیا. اور میں نے پھر سے بار بار یہ چیز اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے. اور شوکت ترین کو بھی جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے بھی پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نہیں سنبھلے گی. اور یہ بڑا مشکل سے ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے. اور کیوں مشکل تھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں مشکل کیوں تھی. اسے کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل. اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں جو انرجی پرائسز ہیں، بجلی، تیل، پٹرول، کوئلہ، یہ ساری دنیا کے اندر ایک دم اوپر چلے گئے. کرونا کے بعد جو کہ ایک سپلائی سائڈ کے اندر ڈسرپشن دنیا میں آئی، یعنی جو اس سے نیٹ ورکس ٹوٹے کیونکہ کرونا میں لاک ڈاؤن شروع ہو گئے، تو اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ جب سپلائیز ٹوٹی انرجی پروڈکٹس کی تو قیمتیں اوپر چلی گئی. تو ہم جب آخری دن ہمارے حکومتوں میں تھے تو جو تیل تھا وہ $110 سے $115 پہ چلا گیا پر بیرل. آج بھی اوپر بھی گیا 70-75 سے لے کے آج 85 پہ ہے. تو جب ہم تھے تو جب تیل اوپر جاتا ہے تو سب کچھ اوپر چلا جاتا ہے. اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ باقی بھی جو کوئلہ اور گیس یہ سب اوپر چلے گئے. تو ہمارے لیے مشکل تھا بڑا، کیونکہ ہم بڑا بیلنس کر رہے تھے کہ ایک طرف لوگوں کو بھی مہنگائی سے بچائیں، لیکن امپورٹڈ انفلیشن آ رہی تھی باہر سے، جو بھی چیزیں باہر سے آ رہی تھی. اب گھی، وہ پام آئل اوپر چلا گیا تو گھی کی بھی قیمتیں، دالیں اوپر چلی گئیں. تو ہم بڑی مشکلوں سے بیلنس کر رہے تھے. تو اس لیے ہم نے اپنی پوری کوشش کی بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت یہ سازش کو کامیاب ہونے دیا تو یہ سنبھلے گی نہیں. تو آج مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اب ادھر چلے گئے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معیشت کے ایکسپرٹ سے آپ پاکستان میں پوچھ لیں، بلکہ باہر بھی جو مضمون لکھے جا رہے ہیں پاکستان پہ، فائنینشیل ٹائمز میں ابھی پاکستان کے اوپر مضمون آیا ہے، سارے اب ایک بڑا خوفناک اور خطرناک پاکستان کی ایک پکچر بتا رہے ہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دنوں میں 33 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور ان کے 9 مہینے میں 84 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں. یہ کیوں گرا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ کیوں گر رہا ہے. روپیہ اس لیے گرا ہے کہ ہماری تاریخ میں سب سے خطرناک سٹیج پہ ہمارے فورن کرنسی ریزروز پہنچ گئے ہیں. آج ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ $3.6 ارب ہیں. میں صرف آپ کو موازنے کے لیے ہندوستان کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے میرے خیال میں $600 ارب سے زیادہ ریزروز ہیں. تو ہمارے آج $3.6 پہ ریزروز آ گئے. میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس کا یہ موشن داخل کروائی گئی تھی اسمبلی میں، اس وقت ہمارے ریزروز $16.4 ارب تھے. ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو وہ $8 اور $9 ارب کے بیچ میں تھے. ہم نے ان کو ادھر سے اٹھا کے تو $16.4 ارب پہ ہمارے ریزروز تھے جب نو کانفیڈنس دائر ہوا یہ سازش کے تحت. تو جب ادھر سے 16.4 سے آج پہنچ گئے 3.6 پہ، اس سے کیا ہوا؟ روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا اور روپیہ گرنا شروع ہو گیا. تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور میں یہ بار بار کہتے تھے تباہی کر دی ہم نے، مہنگائی کی تباہی کر دی. اس کے مہنگائی کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن روپیہ گر رہا ہے. اور بڑی وہ اسحاق ڈار وہاں سے سٹیٹمنٹس دیتا تھا لنڈن میں جدھر فرار ہوا تھا کہ میں نے یہ ڈالر کر دی اور میں یہ کر دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے آتے ساتھ بھی اس نے پھر بڑھ کے ماری. تو وہ جو 84
रुपया गिरा है हमारा डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 महीने में। अब इसका असरात क्या है? सबसे पहले तो इसके असरात ये हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिनके रुपए में कमाते हैं, जो तनख्वाहदार हैं इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर अब क्या असर हुआ कि अगर उनके अंदर उनके बैंक में पैसे पड़े हुए थे तो एकदम उनके रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो गई। यानी जो रुपया खरीदता था उसमें अब वो कम चीजें खरीद सकेगा। लेकिन जिनके पैसे बाहर लंदन में और ऑफशोर अकाउंट्स में डॉलर्स में पड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर लेके गए हैं, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों की दौलत में कमी हो रही है, उनकी दौलत ऊपर जा रही है। और इसलिए मैं एक चीज बार बार कहता हूं, और मैं आज आप सबको यह कहना चाहता हूं, मेरी कौम गौर से मेरी बात सुन रहे, कभी किसी पार्टी को वोट ना दो जिसकी लीडरशिप के पैसे मुल्क से बाहर पड़े। क्यों? क्योंकि अब इनको क्या फर्क पड़ रहा है मुझे बताएं। जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, ये जरदारी और शरीफ खानदान, इनको क्या नुकसान हो रहा है? इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं। इनके तो हर यहां से जो पैसा चोरी करते थे हुंडिये वाले से बाहर डॉलर्स में, और जब मंगवाना हो तो फिर किसी पापड़ वाले और चीनी वाले के नाम पे मंगवा लिया फेक अकाउंट्स पे, और वही जरदारी ने किया फेक अकाउंट्स में। ये तो पैसा अपना बाहर भेज देते हैं। लॉन्चों में इनके डॉलर्स बाहर जाते हैं, जहाज जाता था तो दुबई जाता था या बाहर चले जाते थे पैसे। इनके तो बाहर पैसे पड़े हैं। तो असर किसको हो रहा है? असर हमारी तरह के लोग जो अपना सब कुछ बेच के, जिन्होंने बाहर कमाई की थी। मैंने जब लंदन का अपना फ्लैट बेचा था तो मैं जब अपना रुपए में, वो पाउंड्स को रुपए में लेके आया था तो 90 रुपए का एक पाउंड था, आज 300 रुपए का पाउंड है। तो हम जो, इससे क्या होता है? लोग क्यों पाकिस्तान में पैसा लेके आए? लोग बाहर रखें। क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में पैसा लेके आए? क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी करें जब रुपया गिरता जा रहा है? वो डॉलर्स में रखें तो उनको नफा होना शुरू हो जाता है। इसके बहुत दूर के नुकसान आते हैं पाकिस्तान को। लेकिन मैं अब जरा आपको, अपनी कौम को सिर्फ बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर, अब मैं खास तौर पे पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके से बात कर रहा हूं। जो भी मजदूर है, दिहाड़ीदार है, पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, आज आप सब गौर से सुन लें कि ये रजीम चेंज के बाद आपके ऊपर अब क्या असरात इसके आने वाले हैं। पेट्रोल, जब हम थे, मैं फिर से याद करा दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल उस वक्त $110 के इर्द गिर्द जा रहा था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। आज अभी ऊपर गया है इंटरनेशनल मार्केट में तेल, अभी भी वो $85 के करीब है। ये $75 तक आ चुका था। लेकिन हमारे वक्त पे कितना लीटर बिक रहा था पेट्रोल और डीजल? 150 रुपए लीटर हमारे दौर में पेट्रोल था और 145 रुपए डीजल बिक रहा था। आज जो पेट्रोल और डीजल है, वो जब ये रुपया गिरेगा तो रुपए की गिरने से ये ऊपर चला जाएगी इसकी कीमत। तो ये इसकी कीमत अगर टैक्सेस मजीद और ना लगाए गए, 50 रुपए लीटर पेट्रोल और 50 रुपए लीटर डीजल ऊपर जाएगा, ये जो रुपया गिरा है। इसके अलावा मैं चाहता हूं जरा ये आराम से चीजें सुने आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। और ये जब मैं कहता जा रहा था कि इनको ना बल्कि इलेक्शंस करवा दो, वो बेहतर था, बजाय कि ये लोग फिर आए और ये जो सिर्फ इनका तो मकसद अपनी चोरी, अपने करप्शन केसेस खत्म करने थे, और वो कर लिए इन्होंने। तो ये अवाम के लिए तो आए नहीं थे। अवाम को तो ये अब जो छोड़ के गए हैं अब आपके सामने। जब हम छोड़ के गए थे तो 12% थी महंगाई, इन्फ्लेशन, जिसको सीपीआई कहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उस वक्त 12% थी। आज वो 35% पे जाएगी।
یہ جو اب روپیہ گرا ہے اس سے اب یہ جائے گی 35% کے اوپر. اور جو دوسری ایک اور جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائز انڈیکس، وہ ہوتا ہے، وہ مہنگائی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے استعمال میں، کھانے پینے کی چیزیں، بجلی، گیس، جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. وہ ہمارے دور میں ہم 16 روپے چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ یاد رکھیں تب قیمتیں سب سے اوپر تھی. ساری یہ جو گھی کی امپورٹس تھیں، یہ ایڈیبل آئل، یہ سب سے اوپر تھا. تو ہم اس پیک کے اوپر تھے، تو تب وہ 16% تھی. یہ اب جائے گی 45 سے 50%. یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. اور جو چیزیں امپیکٹ ہو. اچھا، اسی دور میں صرف آپ کو بتا دوں، ہمارے دور میں 12% مہنگائی تھی. اس وقت ہندوستان میں 7% تھی. آج پاکستان میں 35% پہ چلی گئی ہے، ہندوستان میں 6% آ گئی ہے. تو وہاں مہنگائی کم ہوئی ہے. کیوں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل ہے، قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. تو وہاں 7 سے 6% آ گئی ہے، ہمارا 12 سے 35% پہ گئی ہے. تو سارے جو تنخواہ دار طبقے ہیں، آپ سوچ لیں کہ جب 35% مہنگائی ہوگی، آ گئی. مشکل وقت تھا ہمارے دور میں بھی، کورونا کا، انٹرنیشنل جو امپورٹڈ انفلیشن تھی اس کے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، تو تب وہ سارے اوپر تھے. تو اب تو وہ نیچے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا. جو میں عام آدمی کی اب بات کرتا ہوں، میں باقی لمبی چیزوں کے اوپر نہیں جاتا، لیکن میں صرف ایک عام آدمی جس کی بنیادی ضروریات آٹا ہے، ایک عام گھرانہ ہے، جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک عام گھر ہے، اس کے اوپر جو اب آٹے کا خرچہ آئے گا، کیونکہ ہمارے دور میں آٹا تھا، آٹا گیا ہمارا 60 روپے، اور آج وہ گیا 150 روپے پہ. یعنی تقریباً 2.5 گنا سے بھی تھوڑا زیادہ. تو آٹا جو عام لوگ، ایک ہم نے اندازہ لگایا، اب 18,000 روپیہ صرف ایک گھر صرف روٹی لینے پہ خرچ کرے گا. تو کمائی صرف جائے گی ان کی، جو بھی پیسہ کمائیں گے 18,000 روپے ادھر. جو عام آدمی استعمال کرتا ہے پیاز، ہمارے دور میں 44 روپے کلو تھا، آج وہ چلا گیا 230 روپے کلو. تو اگر روٹی آ بھی گئی تو اس کے لیے، پیاز کے لیے آپ کے سامنے، اور مرغی دگنی ہو گئی. اب بجلی پہ آ جائیں. دیکھیں بجلی جو ہے نا، یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اب آ گئی. جو بجلی کے بل ہیں، لوگ پہلے سے شور مچا رہے تھے، ہمارے دور میں بھی لوگ شور مچا رہے تھے، کیونکہ بجلی سب کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہمارے 16 روپے یونٹ بجلی تھی تب، آج 36 روپے یونٹ ہے. لیکن اب اس کے یہ جو روپے گرنے کے بعد یہ پہنچ جائے گی، اس میں 8 روپے یونٹ مزید اضافہ ہوگا. گیس 47% گیس کی قیمتوں میں اب اضافہ ہوگا. اور ایک یہ سوچ رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پچھلی جولائی سے گیس کی قیمتیں وصول کریں، 47% بڑھا کے ان کو وصول کریں. اس کا امپیکٹ عام لوگوں کو تو میں نے بتا دیا آپ کے اوپر کیا ہوگا، لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس کا امپیکٹ پوری معیشت کے اوپر کیا ہوگا. سب سے بڑا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا پاکستان کی گروتھ ریٹ. یعنی جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو گروتھ کہتے ہیں دولت میں، وہ اس پہلے گر رہا تھا. انڈسٹری بند ہو رہی تھی، کسان متاثر تھا. کسان نے صرف یوریا کے اوپر، ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یوریا کی جو قیمت بڑھی ہے، 60 ارب روپیہ کسانوں کا گیا ہے صرف اضافی یوریا کی قیمت پہ. یہ جو گندم کی فصل اگانی ہے، جو اگائی تھی انہوں نے، یہ جو ابھی کٹے گی مارچ اور اپریل میں، 60 ارب روپیہ صرف گندم اگانے کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا ان کو اضافہ اس کی مہنگائی کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے. ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بے روزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ انڈسٹریز، ایکسپورٹ انڈسٹری، وہ ساری متاثر ہو رہی ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں.
کیونکہ انہوں نے جو پالیسیز بنائی را مٹیریل بند کرنے کی سوچے سمجھے بغیر، اس سے متاثر ہوگی ایکسپورٹس. ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آ رہے تھے وہ کم ہو گئے کیونکہ اتنا بڑا گیپ ہو گیا تھا اس میں. ایک تو وجہ انہوں نے اس لیے کم کیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ روپے کو گرایا. یہ ہے جی، میں صرف باقی چیزوں پہ آنے لگا ہوں، لیکن یہ ہے پاکستان کی اکنامک سروے. یہ ہر سال گورنمنٹ جو معیشت کے اوپر ایک ڈاکیومنٹ بناتی ہے. مئی کے اندر یہ ڈاکیومنٹ پبلش ہوئی ہے، یعنی کہ اس حکومت نے یہ ڈاکیومنٹ بنائی ہے اکنامک سروے. یہ ذرا اکنامک سروے آپ کھول کے دیکھ لیں. اس میں آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی کہ اپریل میں پاکستان مارچ اپریل میں کدھر کھڑا تھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سب کے کرونا کے باوجود 2 سال کرونا، انٹرنیشنل پرائسز سب سے زیادہ اوپر، جس کو میں بار بار کہتا ہوں انرجی پرائسز، کموڈیٹی سپر سائیکل، وہ سب سے زیادہ. اس کے باوجود اس رپورٹ میں پاکستان کی چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ ہوئی، 6% پاکستان کی اکانومی بڑھی. آج یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 0 سے بھی نیچے چلی جائے گی، یہ منفی میں چلی جائے گی گروتھ ریٹ. ابھی جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، جس طرح ہماری سروسز امپیکٹ ہو رہی ہے، ساری بزنس سلو ڈاؤن ہے، تو یہ تو اب بالکل نیچے چلی جائے گی. اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ روزگار کے اوپر. ہماری ایک نوجوان آبادی ہے. مجھے بڑا فخر تھا کہ ہمارے دور میں 18 لاکھ نوکریاں ہم ہر سال مزید بڑھاتے تھے، اور ہم نے اپنے 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. میں پھر سے کہتا ہوں، یہ کرونا کا دور تھا، جب لاک ڈاؤن کا دور تھا، اس میں ہم نے 55 لاکھ نوکریاں بڑھائیں. ابھی صرف ٹیکسٹائل والوں سے پوچھ لو، باقی چیزیں چھوڑیں، صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری سے پوچھ لو کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے، ان کی کتنی زیادہ بے روزگار ہوئے ہیں صرف ٹیکسٹائل ورکرز. ہمارے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو ورکرز نہیں ملتے تھے، مزدور نہیں ملتے تھے. آج یہ حالات ہے، آپ فیصل آباد جا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح کی بے روزگاری ہے اور مزید آگے آ رہی ہے. یہ جو اسی میں سروے میں ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے تقریباً 12% تھی. یہ 17 سال کے بعد ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی، ہماری زراعت بھی اوپر گئے، ہماری سروسز انڈسٹریز بھی اوپر گئی. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. ہمارے جو جس ریٹ پہ ہمارا ٹیکس بڑھ رہا تھا، یہ بھی ریکارڈ تھا پاکستان میں. 6000، یہ اس میں سب کچھ ہے، 6000 ارب روپے سے اوپر ہمارا ٹیکس کلیکشن ہو گئی. تو ہر چیز جب اوپر جا رہی تھی، جب یہ چینج آیا. اب میں اس کی ذرا آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں کہ اب ہم ملک جا کس طرف رہا ہے. میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب سب سے پہلے تو خوف آ رہا ہے کہ جب میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ جب معیشت نیچے چلی جائے گی اور ان کے ہوتے نیچے جائے گی، کیونکہ اسحاق ڈار جب 99 میں جب چھوڑ کے گیا تھا معیشت، تو تب بھی وہ لائف سپورٹ مشین پہ تھی، اور اس کے بعد 2018 میں بھی وہ بری طرح چھوڑ کے گیا تھا، ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں تھا. اور اب آ کے اس نے وہاں لے گیا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اب بیل آؤٹ کرنا ہے پاکستان کو، اس میں سے جو نکالیں گے، جو ہم اب ان سے بھیک مانگیں گے، کیونکہ ہماری آمدنی کی اب تو ہے ہی نہیں. جدھر سے ہم نے ڈالر کمانے تھے وہ تو نیچے جا رہے ہیں، ریمیٹنسز، اور اگر ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے تو ہمارے تو ڈالر کم ہو رہے ہیں اب. تو اب ہم نے کسی سے ہاتھ پھیلا کے جو بھی مدد مانگیں گے، یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک قیمت مانگیں گے. خدا نہ خواستہ وہ اس طرف نہ جائیں جو اب سری لنکا کو انہوں نے کہا کہ 50% اپنی فوج کم کرو. مصر کو بھی آئی ایم ایف نے کہا کہ اپنے فوج کے خرچے کم کرو. تو جو بھی اب بیل آؤٹ کرے گا وہ اب کنڈیشنز دے گا. تو پہلی تو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دیں کہ ابھی انہوں نے مزید اور ٹیکسز لگانے ہیں کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن گر گئی ہے. 400 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہیں تو وہ بھی مہنگائی پیدا کرے گا. انہوں نے یہ جو پٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں تو وہ اور مہنگائی کرے گا. تو عام آدمی کو سارا کچھ افیکٹ کرے گا. لیکن سب سے زیادہ کہ یہ ملک ایک بڑا خواب پاکستان، اس کی سیکیورٹی کی ہر اس پاکستانی کو فکر ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں.
وہ لوگ جن کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے ان کو اس کی فکر نہیں ہے. ان کو تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جب مشکل آتی ہے باہر چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہاں پاکستان کے لوگوں کو ہے, اور یہ میرا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ خطرہ ہے. دوسرا مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے, اور یہ جو چند لوگ تھے جنہوں نے یہ رجیم چینج کے اندر پوری سازش کر کے گرائی تھی گورنمنٹ, مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ پچھلے 8 مہینے میں کوئی سبق نہیں سیکھا. بجائے یہ جلدی ریئلائز کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, اور یہ غلطی ٹھیک کرنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ تھا جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ گرائی, کہ صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا. بجائے اس طرف جانے کے مزید اور پاکستان کو دلدل میں ہم نیچے جاتا جا رہا ہے. کیسے ہو یہ رہا ہے کہ عوام کے خوف سے کہ عوام نے اب سوال پوچھنے ہیں, اب سارے تنخواہ دار طبقہ, مزدور, کسان سب اب سوال پوچھیں گے کہ یہ جو آپ سازش کے تحت ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے تھے کون ذمہ دار تھے اس کے, قوم سوال پوچھے گی. تو اس کے منہ بند کرنے کے لیے اب ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. بجائے یہ کہ وہ قوم کو فیصلہ کرنے دے کون کس کو وہ لانا چاہتے ہیں, ایک جمہوری طریقے سے, ایک صاف الیکشن سے وہ قوم الیکٹ کر لے وہ لوگوں کو جس کو بھی وہ لے کے آئے, اور وہ اس کو مینڈیٹ دے کہ ہمیں اب اس مشکل وقت سے نکالیں. الٹا دوسری طرف نکل گئے ہیں. جو اس وقت طاقتور لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. سب سے پہلے وہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہر حرکت ابھی یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کو ایک فیشزم کی طرف, ایک خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے. یہ میں پچھلے 7 مہینے سے دیکھ رہا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا خوف, جو جس طرح کی فیشسٹ طور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں, میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کو, ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں, کہ ایک ملک کے غداروں سے ایسے کیا جاتا. میں تو یہ سوچتا تھا نا کہ ملک کا کوئی غدار ہو تو اس سے اس طرح کی چیزیں کی جائیں. کوئی بیرونی ملک سے کوئی اسپائے آیا ہوا کلبھوشن ٹائپ, اس سے. میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ اپنے لوگوں سے اس طرح کے جو اسٹریٹجی, جو ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں, اور جو کبھی کسی کو اعظم سواتی کو جو اس کے اوپر ظلم کیا صرف خوف پھیلانے کے لیے, فواد چودھری اس کو اٹھا لیا جس طرح, اور رات کے اچھا آتے بھی ہیں, چلے دن کے وقت آ کے اٹھائیں, وارنٹ دکھا کے اٹھائیں, رات کے اندھیرے کے اندر صبح کے 3 بجے اعظم سواتی کو, 6 بجے صبح فواد چودھری کو. یعنی کون, ہم کوئی قوم کے مجرم ہیں. اور اس کے علاوہ جو میڈیا سے کیا, جو ارشد شریف سے کیا, میڈیا کے لوگوں کی صرف آواز بند کرانے کے لیے, اس ملک کی جمہوریت ختم کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کو ڈر سے کہیں لوگ ان چوروں کے پیچھے لگ جائیں. ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم گھبرا کے, ڈر کے ہم کہیں جی چلیں ٹھیک ہے جی یہ چوری قبول ہے. میں آج اپنی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں, اور وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں, یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جانا ہے. ابھی اس طرف تقریباً پہنچ گئے ہم. یہ جو معیشت سے ہوا ہے, یہ جو مہنگائی آ رہی ہے, اور ایک طرف مہنگائی آ رہی ہے, دوسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے, اور تیسری طرف تنخواہ دار طبقہ ہے. جب اس کی تنخواہ ختم ہو جائے گی 10-12 دنوں کے اندر, وہ کیسے گھر گزارا کریں گے؟ تو یہ تو بھی آواز اٹھنے والی ہے اس قوم کے اندر. اور اس کے اندر جو ایک جمہوری طریقہ اسے نکالنے کا, ایک سیاسی استحکام پیدا کرنے کا, اس کو ختم کر کے اور زیادہ خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے, اور کونے سے لگایا جا رہا ہے جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پاکستان مزید دلدل میں پھنسے گا. ہمارا اس وقت حالات یہ ہیں کہ معیشت تو جا ہی رہی ہے, پاکستان کے چن کے ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. پارلیمنٹ, فیڈرل پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گیا؟ وہ پارلیمنٹ کیا ہے جدھر اپوزیشن ہی نہیں ہے؟ جو کہتا ہے میں نون لیگ سے ٹکٹ لڑوں گا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا. تو پارلیمنٹ ختم,
ایف آئی اے کا کام ہے کرپشن پکڑنا, ایف آئی اے کا کام ہے جرم کو پکڑنا. ایف آئی اے کو صرف شہباز شریف کو وہ منظور چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کی ان کی چوری پکڑی تھی, اس کو مٹانے کے لیے, اس کو دبانے کے لیے ساری ایف آئی اے تباہ کر دی ہے. ایف آئی اے میں اپنے وہ چمچے ڈال دیے, ان سے کیا کر رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی شروع کروا دی ہے ہر ایک کے اوپر. کہ میرے اوپر 70 کیسز کیے ہوئے ہیں, 70 ایف آئی آرز ہیں میرے پہ. ساری ٹاپ لیڈر جس سے ڈر لگتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں, اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. تو یہ کیا, اس سے کیا ہمارے منہ بند ہو جائیں گے؟ اس سے کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ ایف آئی اے, نیب جس نے ہمارے دور میں 480 ارب روپیہ ریکور کیا تھا 3.5 سالوں میں ملک کے لیے, 480 ارب روپیہ, آج 1100 ارب روپیہ جو نیب نے ریکور کرنا تھا وہ معاف کروا دیا چوروں کا, اور نیب کو پھر استعمال کر رہے ہیں. خیر وہ تو ٹوتھ لیس باڈی ہے, اس کے تو اپنی چوری بچانے کے لیے اس کو بھی ختم کر دیا ہے. یعنی لائسنس دے دیا ہے پاکستان میں وائٹ کالر کرائم کو. آج طاقتور اب چوری کرے گا جو ملک سے پیسہ باہر بھجوا دیتا ہے, نیب کی کوئی اب طاقت نہیں رہے گی اس کو پکڑنے کے لیے, صرف چھوٹے چور اب پکڑے جائیں گے. ہماری عدلیہ, ہمارا انصاف کا نظام, اس کے اوپر جتنا پریشر ڈالا ہوا ہے, اور صرف پریشر کس لیے ڈالا ہوا ہے کہ رول آف لا کے لیے نہیں, رول آف لا نہ آئے اس کے لیے پریشر ڈالا ہوا ہے. اور ہمارے سامنے ابھی یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے, میں اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو قوم کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے نیوٹرل امپائر. یہ لے کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس لیے آئے تھے کہ کسی کو یہ خوف تھا کہ جی جو سٹنگ پارٹی الیکشن کروائے گی وہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروائے گی, اور اس لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آئیڈیا آیا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ جو شرمناک ہو رہا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نام پہ, یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہمارے بدترین مخالف کو وہاں بٹھا دیا, یہاں بھی اور پختونخوا کے اندر بھی. وہ بھی جب آپ کیبنٹ دیکھیں تو اس کا تحریک انصاف, سارے جو اینٹی تحریک انصاف ہے وہ وہاں کیبنٹ میں آ گیا, اور یہاں اس کو بٹھا دیا, اور آتے ساتھ ہی کارروائیاں شروع کر دی ہیں جو فواد چودھری سے کی ہیں, اور باقیوں کے اوپر اب ایف آئی آرز بنا رہے ہیں. کیا یہ ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر؟ یعنی کوئی قوم کو اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ آپ ایک طرف نیوٹرل امپائر کھڑا کر رہے ہیں اور بدترین ہمارے مخالف یہاں کھڑے کر دیے لا کے. اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ میں ایک کیس صرف بتانا چاہتا ہوں, یہ جو جے آئی ٹی کا ہے. اب جے آئی ٹی بنی تھی, میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں, یہ بنی تھی جو میرے اوپر حملہ ہوا, جو مجھے قتل کرنے کی طاقتور لوگوں نے جو سازش کی, اور جو میں ابھی بھی میری ٹانگ اس سے ریکور کر رہی ہے, میری ہڈی پوری طرح نہیں ابھی تک جڑی. تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بننا چاہیے تھا ان کو کہ صرف الیکشن کروانے کے لیے. اس نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انتقامی کارروائی شروع کی, جو آن گوئنگ سکیمز وہ ختم کر دی ہماری, سب غیر قانونی. جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ لگے ہوئے تھے, جو نان پولیٹیکل لوگ تھے, ان کو ہٹانا شروع کر دیا, اور جو جے آئی ٹی ہے, جے آئی ٹی کو بند کر دیا. اب پروونشل جے آئی ٹی نے فائنڈنگز کی ہوئی تھی کہ ایک نہیں تھا, 3 شوٹر تھے, 2 جو ڈی پی او گجرات تھا اور جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا, ان دونوں نے پروونس کی جے آئی ٹی کی پروونس کی پولیس نے منع کر دیا کہ جی ہم اپنے فون بھی نہیں دکھاتے جن سے انہوں نے تصویریں لی تھی, اس کا ویڈیو بنائی تھی, جو شوٹر تھا ندیم. اور جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا 3 شوٹر ہیں, تو وہ ساری جو پورا بنایا ہوا تھا طاقتور لوگوں نے بیانیہ, وہ ختم ہو گیا. تو یہ ضروری تھا کہ طاقتور لوگ سب سے پہلے جو اس حکومت کے پیچھے ہیں کہ جے آئی ٹی کو ختم کریں. اب جے آئی ٹی کا جو انہوں نے ایک اینٹی کرپشن کا آدمی لے کے آئے, ندیم سرور, اس نے کیا کیا ہے, اس نے آتے ساتھ ہی سسپینڈ کر دیا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا, اور سارا جو جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہے وہ سیل کر دیا. کس چیز کا ڈر ہے؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟
آخر ایک سب سے بڑی پارٹی کے ہیڈ ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ انویسٹیگیشن کیوں بند کی جا رہی ہے؟ آپ چیلنج کر سکتے ہیں بعد میں جب جے آئی ٹی کا رزلٹ آئے تو عدالت میں پیش ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر پوری دوسری طرف کی سائڈ کی آ سکتی ہے. لیکن انویسٹیگیشن کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ اور میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا جب ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی تو مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے. میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی. 4 لوگ تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا, اور میں نے بتا دیا اور پبلک جلسے میں بتایا کہ یہ میں نے کر دیا اور اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی. اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اگلا انہوں نے پلان بی بنایا, دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جائے. وہ بھی مجھے پتا چل گیا. میں نے تب جا کے 2 پبلک جلسوں کے اندر بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں. پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی, پھر میرے اوپر پوری سازش کی, پوری کیمپین بنائی کہ جی اس نے توہین کر دیا مذہب کی. وہ پوری سازش چلی اور اس کے بعد میں نے پہلے بتایا اور پھر انہوں نے تقریباً کامیاب ہو گئے تھے. تو اللہ کا کرم ہے, بچانے والا, زندگی دینے والا. اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے. آصف زرداری اس کے پیچھے ہے. کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے. سندھ حکومت سے یہ باقاعدہ سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے یا سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز کو خریدنے پہ لگا دیتا ہے. جو بھی الیکشن آزاد کشمیر کا, گلگت بلتستان, بے تحاشا پیسہ پھینکتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو, اس نے پیسہ دیا ہے. سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے 3 طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے اور آصف زرداری کے علاوہ. تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو نکلنا ہے, جیسے میں ٹھیک ہوں گا. میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جوں گا, نہیں تو ویسے کیمپین پہ نکلوں گا. لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا. لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا, تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے, یہ انجوائے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی. تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں. لیکن میں اور اب آخر میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں, اس وقت جو سب سے یہ جو فیشزم, جمہوریت کی تباہی, پارلیمنٹ کی تباہی, اداروں کی تباہی, صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کی چوری چھپ جائے, ان چوروں کی, اور کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہرایا جائے یا عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. تو یہ سب کچھ اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں ایک ہی وجہ سے. خوف یہ ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ جو اصل سازش کی, جن لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے, وہ اس کو بچانے کے لیے اب یہ ساری ایک غلطی کر کے بجائے وہ غلطی ٹھیک کریں, مزید اور غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں. میں جو آخر میں اپنی عدلیہ سے اور اپنی عوام سے 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. اپنی عدلیہ سے, ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ وہ ایک قوم کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے جب ہر کوئی بے نقاب ہو جاتا ہے. یہ 8-9 مہینے کے اندر بہت لوگ بے نقاب ہوئے. وہ لوگ جو صحافت میں تھے, جو اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے, سیاستدان, سب بے نقاب ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ شکر ہے قوم کو پتہ چل گیا کہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف, وہ پنجاب سپیڈ اصل میں کیا تھی وہ اشتہاروں میں تھی, اور اسحاق ڈار کتنا بڑا جینیس وہ سب کو پتہ چل گیا. لیکن اس وقت یہ عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے. ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ٹائم ہے آپ کو اس ملک کی جمہوریت اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو بچانا. جس طرح کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی ہے یہ توہین ہے اس قوم کی, یہ ہماری آئین کی توہین ہے. یعنی ایسے لوگوں کو بٹھا دیے لا کے, یہ کیسے نیوٹرل ہو گئے جو آپ کے بدترین دشمنوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا, اور پھر الیکشن نہیں ہو رہا ہے. آئین بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, اس میں کوئی گنجائش نہیں, اور جو نہیں کرواتا آرٹیکل 6.
ये सीधा सीधा है। तो इस स्टेज के ऊपर ये गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो। इनको कोई फिक्र नहीं है जमहूरियत और आइन की, इनको सिर्फ पड़ी हुई है कि इनकी किसी तरह डरे हुए हैं इलेक्शन से, अवाम से डरे हुए हैं, और उनसे बचने के लिए इनको कोई फिक्र नहीं है कि अवाम की मैंडेट क्या होता है, इनको कोई फिक्र नहीं है कि आइन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इनको कोई फिक्र नहीं है। पैसा बचाना है इन्होंने, और इन्होंने, मैं आज आपको कह रहा हूं, जैसे ही मुश्किल वक्त आ गया बाहर भाग जाएंगे मुल्क से, क्योंकि इनके स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है। तो जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में हैं, मैं अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। दोनों मुल्क के आइन को भी प्रोटेक्ट करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अगर आप इस वक्त नहीं करेंगे तो ये डिसेंड हो रहा है, तकरीबन बनाना रिपब्लिक की तरफ चला गया। जो जिस तरह की 7 महीने में मैंने पाकिस्तान में हरकतें देखी है, बनाना रिपब्लिक की तरफ तकरीबन पहुंच गया। और दूसरा, मैं अपनी आवाम को कहना चाहता हूं कि देखें, आपके लिए ये अब एक फाइनल आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की। इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है कि जी फलाने को पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे, जो भी कर देंगे। देखिए, ये जो खौफ की गुलामी है, ये बदतरीन गुलामी है। सारे दुनिया के फिरौन जो आए हैं, वो खौफ की वजह से लोगों को गुलाम बनाते थे, और जब भी खौफ का बुत टूटता था, लोग आजाद हो जाते थे। लेकिन लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, घर बैठे बैठे आजादी नहीं मिलती। आपको सबको तैयार होना पड़ेगा जद्दोजहद करने का। मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस सिस्टम का, करप्ट सिस्टम का, इन चोरों का, जो भी मुझे गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, मैं अपनी मुल्क की और अपनी आजादी के लिए लड़ूंगा, आखिरी सांस और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। लेकिन मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि देखें, तारीख के अंदर ये कभी कभी ऐसे वक्त आते हैं कि आप अपने आप को आजाद कर लें। आप अगर इस वक्त चुप करके बैठ गए, और जिस तरह का ये जुल्म का निजाम बनता जा रहा है, और मजीद जुल्म बढ़ते जाएंगे, जिस तरह टाइम गुजरेगा, इन्होंने और ज्यादा जुल्म के जरिए आपको गुलाम बनाना है। जिस तरह आप अपनी आजादी के लिए और अपने हकूक के लिए खड़े होते जाएंगे, अल्लाह की मदद आपके ऊपर आएगी। जहाद है ही इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना, इसको जहाद कहते हैं, और ये अल्लाह ने हमारे पे सब पे फर्ज किया है। तो मैं यहां आप सबको आज अपील कर रहा हूं आपके लिए कि आपने आने वाले दिनों में जिस तरह के ये हमें कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की आवाज बंद करने की, हमें गुलाम बनाने की, आपने जद्दोजहद के लिए तैयार रहना है। मैं इंशाअल्लाह फिर से आपको बता दूं कि मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं आखिरी दम तक खड़ा हूंगा, और आपने इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आपने खड़े होना है। माइशत का आपने देख लिया हालात, आपने देख लिए कि ये जिस तरह की महंगाई, 50 साल में ऐसी महंगाई नहीं आई जो अब आई है, और मजीद अभी और आगे आएगी। और ये सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर आपको डरा धमका देंगे और मीडिया के पैसे दे के लोगों को, चंद लोगों को अपने साथ मिला के, तो इस तरह भेड़ बकरियों की तरह आपको दबा देंगे, ये इसके पर उम्मीद लगा के बैठे हैं। इंसान के हुकूक होते हैं, जानवरों के हुकूक नहीं होते। इंसान अगर अपने हुकूक के लिए नहीं खड़ा होता तो वो जंगल का कानून बन जाता है और वो जानवरों का निजाम आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप तैयार रहें। आने वाले दिनों में अगर इन्होंने हमारे पे जुल्म किया, हम सब खड़े होंगे, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। चंद हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते इंशाल्लाह मैं खड़ा हो जाऊंगा, और मैं इंशाल्लाह फिर निकलूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।